الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یا تو کوئی ظالم ہے اس سے آدمی گھبراتا ہے، اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کے اندیشے کی وجہ سے، یا کوئی بھیانک صورت والا ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے، یا کوئی اس کے بیماری وغیرہ اس کے اندر ہے تو اس سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام علائشوں سے، سب چیزوں سے ہمارے ذات سے پاک و صاف ہے، اور وہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، ماں ہزار ہاں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو خود اس کی ذات سے ڈر کیسا؟ تو حقیقتاً جہاں اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری گرفت سے ڈرو، میرے غضب سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو۔ تو اب اگر وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صراحتاً نافرمانی کر رہا ہے اور عمل کے انکار کے ذریعے کر رہا ہے۔ ایک ہے کہ عمل کے ذریعے کرنا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا نماز پڑھو، ایک آدمی سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی حکم نہ ماننا ہے، لیکن یہ کوئی اس حکم کا انکار نہیں ہے، حکم کو مان رہا ہے کہ ہاں یہ حکم تو ہے نماز کے، میں مانتا ہوں، فرض ہے نماز، لیکن کوتاہی کر رہا ہے۔ اور ایک شخص ایسا جو کہے کہ میں نماز کی فرضیت نہیں مانتا، تو اب وہ انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ ایک چیز کا انکار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حکم کفر ہوگا۔ تو اب یہاں پر کوئی شخص اگر گناہ گار ہے تو اس کا عمل دیکھ کر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس کے دل میں اگر جہنم کا خوف ہوتا تو یہ گناہ کیوں کرتا؟ اس کا مطلب یہ جہنم سے نہیں ڈرتا، تو یہ آپ نے ایک نتیجہ مرتب کیا، لیکن یہاں اس کا یہ عمل کفر نہیں کہلائے گا۔ اب اگر کوئی زبان سے لیکن کہہ دے گا کہ میں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ہے جرأت مندی، اور یہاں ایک طرح سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہی انکار لازم آ رہا ہے، تو اس لیے اس پہ سخت گرفت ہو سکتی ہے، لیکن غالباً اس میں بھی حکم ہے کفر اختلافی ہوگا، کفر صریحی نہیں ہوگا۔ کسی سے کہا کہ انشاءاللہ تم یہ کام کرو گے، اس نے کہا کہ میں معاذ اللہ بغیر انشاءاللہ کے کر دوں گا۔ یا ایک نے دوسرے پہ ظلم کیا، تو مظلوم نے کہا کہ خدا نے یہی مقدر کیا تھا، کوئی بات نہیں، میری قسمت میں اللہ نے یہ لکھا تھا، میں اس پہ راضی ہوں۔ تو ظالم نے کہا کہ میں بغیر اللہ کے مقدر کیے ہوئے ایسا کرتا ہوں، تو یہ پھر کفر ہوگا۔ یعنی اس میں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ وہ شخص آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا انکار، یا معاذ اللہ تعالیٰ کے کو اس سے زیادہ اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا، اس میں سخت حکم ہوگا۔ اور جو پہلا والا مسئلہ ہے کہ میں بغیر انشاءاللہ کے کروں گا، اس میں کفر اختلافی ثابت ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات تو انشاءاللہ کا معنی تک لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ لیکن دوسرا جو ہے وہ تو ایک بڑی معروف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے، چیزیں مقدر کی ہوئی ہیں، اور ہمیں اس کا تابع رہنا بھی چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ویسے ہی ہوگا، لیکن ہمارے اپنی کوتاہی، ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہمیں گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم اس لکھے ہوئے کے بارے میں کہیں جی چونکہ اللہ نے لکھ دیا تو میں نے ایسا کر دیا۔ یہ ہم نے تقدیر کے مسئلے میں آپ کو واضح طور پہ تفصیل سے بتایا تھا، تو لہٰذا ایسے شخص کی گرفت ضرور ہوگی، اور سخت گرفت ہوگی، کیونکہ اس نے مسئلہ تقدیر میں صراحتاً انکار کا سا کلام کیا ہے، تو اس میں سخت گرفت کے امکانات ہیں۔ کسی مسکین نے اپنی محتاجی کو دیکھ کر یہ کہا کہ اے خدا فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اس کو تو نے کتنی نعمت عطا فرمائی اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، اور تو مجھے اس قدر رنج و تکلیف میں رکھتا ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو فقہا نے فرمایا کہ ایسا کہنا بھی کفر ہے، لیکن غالباً یہ کفر اختلافی ہوگا۔ بعضوں نے کہا کہ کفر اختلافی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو بے انصاف تصور نہیں کرتا، بلکہ اس وجہ سے اس کو چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نے اگر کہا تو گنجائش نکلے گی، لیکن اگر اس کا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ کو معاذ اللہ غیر عادل اور انصاف نہ کرنے والا ہی تصور کر کے یہ بات بول رہا ہے، تو پھر کفر صریح ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یا معاذ اللہ ان کو بے حیائی اور فحش چیز کی طرف منسوب کر دینا، یہ سب کا سب کفر ہے، اور بہت سخت حکم ہے اس میں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر و مرتد ہوگا۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے جو واقعات ہیں اکثر یہ ان صحابہ سے ہم تک پہنچے کہ جو پہلے یا تو یہود سے تعلق رکھتے تھے، یہودی مذہب سے، پھر مسلمان ہوئے تھے، یا یہودیوں کی صحبت میں بہت زیادہ رہتے تھے، ان سے اسرائیلی روایات لی تھی، اور ان اسرائیلی روایات میں یعنی جو بنی اسرائیل میں روایات چلتی تھی انہیں اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ جب یہ مسلمانوں کے درمیان عام ہوئی تو اس میں پھر حکم شرعی رکھا گیا کہ جن اسرائیلی روایات کے مضامین
ہمارے قرآن و حدیث کے مضامین کے موافق ہوں گے ہم انہیں قبول کریں گے، کیونکہ ان کا انکار تو پھر قرآن و حدیث کا انکار ہو جائے گا، اور جو نہ مخالف ہے نہ موافق اس میں ہم خاموش رہیں گے، اور جو بالکل صراحتاً مخالف ہیں اس کا انکار کیا جائے گا، ان کو بیان کرنا، ان پہ اعتقاد رکھنا حرام، گناہ کبیرہ اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ تو ان اسرائیلی روایات میں بعض بڑی رتب و یابس پر مشتمل ہیں اور غلط قسم کے واقعات پر کہ نبیوں کی طرف غلط کاموں کی، دھوکے کی، قتل کی، جھوٹ کی نسبت، معاذ اللہ زنا تک کی نسبتیں اس میں کر دی گئی ہیں۔ تو ہم کوئی ایسی روایت کو بیان کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ نبیوں سے ایسا ہو سکتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اس لیے بنی اسرائیلی روایات اگر مستند ذرائع سے آپ کے پاس آئیں، جیسے بخاری کے اندر ہیں، مسلم کے اندر ہیں، تو بیان کر دیں، ورنہ اجتناب کریں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخری نبی تصور نہ کرے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب لگائے، کوئی بھی عیب کی نسبت آپ کی طرف کر دے، حتیٰ کہ آپ کے منہ مبارک کی تحقیر کرے، آپ کے لباس مبارکہ کو گندا یا میلا بتائے، معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کو برا بھلا کہے، ان کو بڑا کہے، فرماتے ہیں یہ سب کفر ہے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں یہ تو کفر ہے اور صریح کفر ہوگا کہ نبی کریم کی شان میں گستاخی صراحتاً کفر ہے۔ بلکہ اگر کسی کے کہنے پر کہ کسی نے یوں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، آپ تناول فرماتے تھے، اور وہ کہے کہ مجھے پسند نہیں جواب میں، تو بعض علماء نے فرمایا کہ اگر تو وہ اس لیے پسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے کہ چونکہ نبی کریم نے استعمال کیا اس سے مجھے ناپسند ہے، تو پھر تو وہ کافر ہوگا، صریح کفر ہے کہ نبی کریم سے ایک بغض اور کینہ رکھا ہوا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ بحیثیت سنت کے وہ کہتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن طبیعت کے موافق نہیں ہے، میری طبیعت کو پسند نہیں ہے، تو اب اس صورت میں بعض نے اب بھی اس کو کفر لکھا لیکن کفر اختلافی لکھا، تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ جس چیز کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں، تناول فرمائیں، اس کی توہین تحقیر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو اصل میں کفر صریح جو ثابت ہوگا اس صورت میں کدو والے مسئلے میں اسی وقت ہوگا کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کہ آپ کو چونکہ پسند تھا اس لیے مجھے ناپسند ہے، تو پھر یہ ہم کفر کہیں گے، ورنہ احتیاطی کرنی چاہیے۔ جو ہی کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد 3 بار اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، اس پر کسی نے کہا یہ تو ادب کے خلاف ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ نبی کریم کوئی بے ادبی کا کام کریں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی موجودہ دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فعل کو اس لیے ترک کر دیتا ہے کہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے بعض لوگوں کو شاید وہ عمل سمجھ میں نہ آئے، پسند نہ آئے، اور وہ کوئی نازیبہ کلمہ کہہ کے اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈال دیں اور وہ رک جائے، تو یہ ایک حکمت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سینکڑوں مقامات پر ہم حکمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہاں پہ جوش جذبے کو دبا لیتے ہیں، لیکن ایسے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات کہ کھل کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ سامنے والے کوئی جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کم علم قسم کے بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں، وہ تنقید کر دیتے ہیں اور ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے شادی بیاہ کے اندر مطلب اب جیسے ایک طریقہ تھا صحابہ کرام کا، وہاں گرمی بہت ہوتی تھی، دھوپ بہت زیادہ عرب کی آپ کو پتہ ہے، تو وہ کھانا کھاتے تھے تو ہاتھ پہ چکنائی لگ جاتی تھی، تو بعض اوقات اس کو اپنے پنڈلیوں سے مل دیتے تھے، وہ بھی خاص طور پہ عربی صحابی جو دیہاتی گاؤں کے رہنے والے ہوتے تھے، پنڈلیوں پہ مل کے چکنائی صاف کر لی، چلے گئے۔ اب وہ کیا ہے، دھوپ اتنی زیادہ چکنائی اڑ جاتی تھی، کوئی بدبو اسمیل کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی شادی بیاہ کی محفل میں بولے کہ جی میں تو وہ جو عمل کرتے تھے ان کے مطابق عمل کروں گا، چاول کھائے، شوربے وغیرہ میں ہاتھ کے چکنائی ہاتھ میں، اگر وہ ران سے اپنے پنڈلیوں سے صاف کر رہا ہو اور اوپر پھر شلوار آ جائے، پینٹ آ جائے، اب خود سوچئے کہ بدبو کتنی ہوگی پیروں کے اندر، کیونکہ ہمارے یہاں اتنی تیز دھوپ تو نہیں ہے اور پھر اوپر کپڑا ڈھکا ہوا ہے، اور پھر دیکھنے والے جو ہیں وہ اس عمل کو کے اوپر کیا کیا مطلب اپنے تبصرے کریں گے، کن کن تاثرات کا اظہار کریں گے، کیونکہ سب لوگوں کو تو علم نہیں ہے۔ اچھا علم بھی ہے تو پھر بھی بہرحال ایک طرز زندگی بدل گیا ہے، اور وہ بھی اگر کرتے تھے تو عبادت کے قصد و ارادے سے تو نہیں کرتے تھے، ان کے یہاں ایک عادتاً یہ چیز رائج تھی، تو عادت کو اپنانا کوئی لازم نہیں ہوتا، ہاں عبادت کو اپنانا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادتیں اختیار فرمائیں جنہیں سنن الہدا کہتے ہیں، اور یہ جو عادات ہوتی ہیں انہیں سنن زوائد کہتے ہیں،
تو اس لیے کس مقام پر کتنی شدت کرنی ہے، کس مقام پر کتنے اعتدال سے کام لینا ہے، یہ ایک تبلیغ دین کرنے والے کو خصوصی طور پہ معلوم ہونا چاہیے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور معذرت کے ساتھ یہی کہنا پڑے گا کہ خود عمل کرنے والا بیچارہ صاحب حکمت نہیں ہوتا، سامنے والوں کو جہالت کا لیبل لگانا، صرف ان کو لگا دینا اور اپنے بارے میں بے فکر ہو جانا مناسب نہیں، بلکہ اپنے بارے میں غور کریں کہ آپ نے اس غلطی کا مظاہرہ کیوں کیا کہ لوگوں کو آپ نے کہنے کے اوپر مجبور کر دیا، اور بظاہر مطلب ایک ایسا عمل جو لوگوں میں رائج نہیں ہے، لازم بات ہے وہ تنفر پیدا کرے گا. تو اس لیے کوشش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان کو بہت ہی احسن انداز سے اور حکمت کے ساتھ اختیار کیا جائے کہ زمانہ بہت نازک ہے. اس لیے نہیں کہ وہ طریقے معاذ اللہ اچھے نہیں ہیں، وہ بڑے پیارے طریقے ہیں. ہمارے نبی کریم کے ہر طریقہ بہت پیارا ہے، اور چاہے لوگوں کو سمجھ میں آئے نہ آئے طریقہ تو پیارا ہی رہے گا، لیکن بہرحال اس لیے تاکہ لوگ معاذ اللہ کسی کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں، غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو پہلے احسن طریقے سے اپنی دیگر کوششوں سے اور تعلیمات کے ذریعے ان کے دل میں سنت کی محبت، عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی جائے. جب ذہن بن جائے تو پھر اعلانیہ طور پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں، ویسے احتیاط کرنا ہی لازم ہوگا. اسی طرح کسی نے کہا کہ جیسے داڑھی شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، امامہ پہننا سنت کریمہ ہے، ان کا مذاق اڑایا، ان کے بارے میں الٹے سیدھے جملے بولے تو اس کا بھی، یا ان کی توہین کی، تو اس کے اوپر بھی علماء نے فرمایا کہ یہ کفر ثابت ہوگا، کیونکہ نبی کریم سے ان کو نسبت ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر نبی کریم کی سنت کے قصد و ارادے سے کہ میں سنت نبوی کی توہین کر رہا ہوں تو پھر تو کفر صریح ثابت ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ مثلا کسی شخص کی داڑھی دیکھی، بے ترتیب داڑھی ہے، لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور عجیب و غریب اس نے اپنا حلیہ بنایا ہوا، اس وجہ سے وہ داڑھی کے اوپر کوئی جملے بولتا ہے، تو حقیقتاً وہ داڑھی پہ نہیں کہہ رہا بلکہ اس شخص کے ایک غلط طرز عمل کو اختیار کرنے کے اوپر اس کا تبصرہ ہے. پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اس کو ہم کفر نہیں کہیں گے اور احتیاط کریں گے، اور لیکن اس کو سمجھائیں گے کہ آپ ایسا نہ کریں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر سنت کی توہین مقصود ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مقصود ہو کسی مقام پر، تو کفر صریح ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ کوئی اور بھی پہلو اس میں نکلتے ہیں اور وہ صحیح تعویل پیش کر سکتا ہے، جیسے میں نے داڑھی والے مسئلے کی آپ کو ایک مثال دی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی حرج سے مراد یہ کہ پھر کفر ثابت نہیں ہوا. دشمن کو دیکھ کر یہ کہنا کہ او ہو ملک الموت آ گیا، بھائی یہ کہاں موت کا فرشتہ آ گیا، تو یہ اس طرح کے محاورے کہنا اور مسخرہ پن کرنا یہ کفر لکھا ہے، کیونکہ اس پہ فرشتے کی توہین ہے. لازم بات ہے ایک شخص کو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوئی تو ملک الموت آ گیا، تو اس شخص کی کسی بری صفت کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے. کسی بھی نیک پرہیزگار کو دیکھ کر تو کوئی بھی نہیں کہتا جی ملک الموت آ گیا. کسی کو کوئی خطرناک قسم کا آدمی ہوتا ہے، کوئی ڈینجر قسم کا آدمی ہے، تو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ موت کا فرشتہ کہاں سے آ گیا، یا مذاق میں کہیں گے. اور فرشتوں کسی آپ نے برائی کی وجہ سے کسی شخص کو کہا ہے ملک الموت، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرشتے میں برائی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ نے مذاق کیا ہے، تو پھر مذاق میں فرشتوں کے ناموں کا استعمال اور فرشتوں کا ذکر یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا. اسی طرح اکثر باتوں میں قرآن مجید کی آیات بے موقع پڑھ دی جاتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ مطلب اپنے پاس سے معنی مفہوم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نکال کے بتا دیا. تو اس قسم کا اگر آیات کا مذاق اڑایا تو یہ بھی کفر ہے، اور یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ وہ آیات کا مذاق اڑاتے تھے. اسی طرح کسی بھی فرشتے کو جو عیب لگائے، توہین کرے، خصوصاً جبریل امین، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں کے سردار کہلاتے ہیں، ان کو خصوصاً کسی عیب کی طرف منسوب کرنا سخت جرم ہے. اور اسی طریقے سے چلے ہم اور انشاءاللہ کلمات کفر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں اب چونکہ پروگرام پہ ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے کفر سے محفوظ فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.